أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. صاحبان ایمان مومن مومنات، غم کے دن ہیں، غم کی راتیں ہیں، غم کے اوقات ہیں. بالخصوص ولی زمانہ حجت خدا مولا آقا صاحب الزمان عجل اللہ فرج الشریف کی خدمت مبارک میں اور تمام عزدار مومنین مومنات اور عالم اسلام کی خدمت میں عرض تعزیت تسلیت پیش کرتے ہیں. اس ویڈیو میں 10ویں محرم کی شب کے حوالے سے مختصر سا بیان کرنا ہے، یعنی شب عاشور کے اعمال کے حوالے سے. 10ویں محرم کی یہ رات سرکار سید الشہداء مولا امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ذی وقار ذی شان اصحاب نے کربلا کی صحرا میں، کربلا کی تپتی ریت میں جو عبادت کی اور تلاوت کلام الہی کرتے ہوئے اس شب میں جاگ کر گزاری. تو لہٰذا تمام عزاداروں کو، ماتمیوں کو، مومنین کو بھی یہ رات عبادت اور عزاداری کرتے ہوئے گزارنی چاہیے. مومنین کو چاہیے، مومنات کو چاہیے کہ 10 محرم الحرام کی رات یعنی 10ویں
محرم کی رات 4 رکعت نماز پڑھے 2 کر کے، مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک اس کا ٹائم ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، 2 کر کے یہ نماز پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی اور دوسری میں، پھر پہلی اور دوسری میں، پھر اس کے بعد الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد، پھر پہلی اور دوسری میں، اسی طریقے سے یہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ اور یہ وہی نماز ہے جو نماز امیر المومنین علیہ السلام ہے، کہ جس کی بہت زیادہ اجر و ثواب کے حوالے سے فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کے نماز کے تمام کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہم الصلاۃ پر صلوات کا ہدیہ بھیجے۔ 2 عمل ہو گئے، اور تیسرا یہ کہ محمد و آل محمد علیہم السلام اور قاتلان شہداء کربلا کے دشمنوں پر، ان قاتلوں پر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لعنت کی تسبیح بھیجے۔ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب الحسین علیہم السلام، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں خداوندہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پر لعنت بھیج۔ جتنا ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ اس شب میں، شب عاشور میں، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں پر لعنت بھیجے۔ اور اس رات میں جاگنے کی فضیلت کیا ہے، شب بیداری کرنے کی۔ روایت میں ہے کہ جو بندہ، جو مومن عزادار ماتمی مومنہ اس شب کو یعنی شب عاشور کو جاگے، یعنی اس جاگنے والے کو، یہ جو رات کو جاگ کر گزارتا ہے، اس شخص کے مثل ہے کہ جس نے تمام ملائکہ جتنی عبادت کی ہو۔ اعمال اپنی طرف ہیں، ان کا ثواب اپنی طرف ہے، فقط جاگنا، شب بیداری کرنا، وضو کر کے آپ بیٹھ گئے۔ ویسے تو شب ایسی ہے کہ عزاداری کریں، ماتم کریں، جلوس عزا میں شریک ہوں، روئیں، اور جتنا ہو سکتا ہے ماتمیوں کی عزاداری کی خدمت کریں۔ سبیل ہے، نظر نیاز ہے، تبرک ہے، بانٹ سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں۔ فقط جاگنے کی اتنی عبادت کرنے کی، فقط جاگنے کی اتنا ثواب ہے کہ جس نے، کہ اس شخص کے مثل ہے کہ جس نے تمام ملائکہ جتنی عبادت کی ہو۔ اس رات میں کی گئی عبادت 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، اگر کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہو تو آج رات کو اسے سرزمین کربلا پر ہونا چاہیے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ عزادار، وہ ماتمین جو میرے اور آپ سب کے مظلوم آقا، مظلوم مولا سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں عزاداری کرنے گئے ہوئے ہیں، زیارت کرنے گئے ہوئے ہیں، زواری کرنے گئے ہوئے ہیں، اور کربلا کی سرزمین پہ ہیں، خوش نصیب ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس شب کے صدقے، مظلوم کربلا کی مظلومیت کے صدقے میں، اور ان کی آل اطہار کے صدقے، صاحب ذی وقار اصحاب کے صدقے میں، سننے والے تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں کو پاک پروردگار کربلا کی زیارت کا رزق عطا فرما۔ جہاں امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کی یہ مومنین عزادار زیارت کریں گے، اور وہاں قرب امام حسین علیہ السلام میں شب بیداری کریں گے، تو اس کا ثواب کیا ہے
یہ بھی سنتے جائیں، جو کربلا کی زمین پہ پہنچے ہوئے ہیں آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات میں امام حسین علیہ السلام کی روضہ مبارک کی زیارت کرے، قبر حسین علیہ السلام کی، اور قرب امام حسین علیہ السلام میں شب بیداری کرے، فرماتے ہیں تاکہ خدا اس کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار کرے جو اپنے خون میں لت پت ہوئے تھے۔ یعنی اتنی ثواب ہے کربلا کی سرزمین مقدس کربلا معلیٰ میں پہنچنے کا، اور وہاں پہ عزاداری جاگنے عبادت کرنے کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے سید الشہداء علیہ السلام کے عظیم ترین اصحاب اپنے خون میں محبت امام حسین علیہ السلام میں شہید ہوئے تھے۔ تو صاحبان ایمان، یہ مختصر سے اعمال ہیں اس شب میں، باقی آپ جتنا ہو سکتا ہے زیارت عاشوراء بھی پڑھیں اور زیارت وارثہ بھی پڑھیں، بار بار پڑھیں، وقت کے امام کے ظہور کے لیے اس شب میں دعا مانگیں کہ وارث حقیقی کا جلد ظہور ہو، اور مومنین کی سلامتی کے لیے، عزاداروں کی سلامتی کے لیے، ماتمیوں کی سلامتی کے لیے، خطباء و ذاکرین و علماء کی سلامتی کے لیے، اور بالخصوص فلسطین، غزہ، ایران، عراق، شام، لبنان، جہاں جہاں محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والے مومنین مومنات ہیں، مسلمان ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو 10ویں ماہ محرم الحرام روز عاشوراء کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سید الشہداء علیہ السلام کی محبت میں شہادت نصیب فرمائے، اور پیغام کربلا دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔